پتا چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. السلام علی شعب الخضیب، السلام علی خد الکریم، سلام ہو سریش مقدس پر جو خون سے سرخ تھی، سلام ہو خاک. الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر بعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات. عزیزان محترم، ان آیات کے ذیل میں یہ ہمارا 7واں مرحلہ گفتگو ہے. کل بات جہاں پر رکی تھی، گفتگو کا آغاز وہیں سے ہوگا. میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ پوری دنیا میں پروردگار نے جو اپنے پیغامات بھیجے، وہ سارے پیغامات میرے محمد رسول اللہ کے لہجے میں آئے. تو یہی تھی نا کہ الفاظ اللہ کے اور لہجہ محمد رسول اللہ کا. جو کہا وہ پوری امانت داری کے ساتھ، میرے اللہ نے جو کہا پوری امانت داری کے ساتھ میرے نبی نے انسانیت تک پہنچایا. اب میں ایک مثال دے دوں تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ میرے نبی کی امانت داری ہے کیا. دیکھو، یہ بہت چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے یہاں پر، بالکل بہت چھوٹا سا. اچھا، ایک دن انشاءاللہ اس کا مکتب بھی ہوگا. مکتب ہوتا ہے مسلمانوں میں، کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں، پھر ایک عالم آتا ہے، وہ پڑھاتا ہے. کہو بیٹا الف بے، یہی ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے. اچھا بھائی، اگر آپ نے بچے سے کہا کہو بیٹا الف،
اور اس نے کہہ دیا کہو بیٹا الف، تو آپ پریشان ہو جائیں گے یعنی یہ میسج پہنچا اب تک بھائی کہو بیٹا، یہ خطاب ہے اس سے، اسے فقط کہنا ہے الف، بیٹا الف کہو، یہی ہے نا. تو اگر وہ کہے بیٹا الف کہو تو سارا مجمع پریشان ہو جائے گا، یہ کیا ہو گیا، اسے الف کہنا ہے. تو ایک جملہ ہوتا ہے حکم اور ایک جملہ اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے. ہو گئی بات. اب میں تمہارے سامنے آیتیں پڑھوں گی، حیران ہو جاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، کہو اے کافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں رب الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، حبیب کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی. تو یہ کہو جو ہے وہ میسج کا جز تو نہیں ہے، یہ تو کہو بیٹا الف ہو گیا. بھائی اللہ نے اپنے رسول سے کہا تھا قل، تو قل تو پیغام نہیں ہے، پیغام ہے هو اللہ احد. یہ قل تو ان سے ذاتی خطاب ہے نا، کہو. اب اس کہو سے ہمارا کیا مطلب؟ ہمارا تو کوئی مطلب نہیں ہے. تو پیغمبر کو فقط هو اللہ احد بتلانا تھا. انہوں نے کہا نہیں، جو آیا ہے وہ بتلاؤں گا. قل هو اللہ احد یعنی بتلانا یہ کہ یہ قل اس بات کی دلیل ہے کہ میں ادھر سے بول رہا ہوں، ادھر سے نہیں بول رہا. اتنا امانت دار رسول ہے کہ اگر قل کہہ دیا تو اس نے قل کو بھی محفوظ کر دیا. امانت. اور اب ایک بات کہوں، دیکھو بھائی ابھی 7واں مرحلہ گفتگو ہے اور اب گفتگو کو بہت جلد اختتام پذیر ہو جانا ہے. تو اب ایک بات سنو، انسان کیا ہے؟ اگر جواب دے دو تو میں خوش ہو جاؤں گا. انسان کیا ہے؟ جواب نہیں دے سکتے. اب میں بتاؤں فلسفہ نے کیا لکھا کہ انسان کی دو قسمیں ہیں، یا قول ہے یا عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ سوچ لیں، آرام سے سوچ لیں، تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں میں کہ آپ یا عمل ہے یا قول ہے. سوتے ہیں عمل ہے، جاگتے ہیں عمل ہے، دفتر میں کام کرتے ہیں عمل ہے، کھاتے ہیں عمل ہے، پیتے ہیں عمل ہے نا بھائی؟ بہت توجہ نہیں. اب بات کرتے ہیں قول ہے. تو ان دونوں باتوں سے الگ کوئی چیز ہے انسان میں؟ ان دونوں باتوں سے الگ کوئی بھی شے ہے؟ تو انسان یا قول ہے یا عمل ہے. میں دیکھو آج میں بہت خستگی محسوس کر رہا ہوں اور بہت زیادہ تمہارا وقت نہیں لوں گا، لیکن اب یہاں تک آ گیا ہوں تو پھر سننا خدا کی قسم. انسان یا قول ہے یا عمل ہے، اس سے باہر انسان نہیں ہے. اب نبی کو دیکھنا ہے کہ بھائی نبی کا قول کیا ہے، نبی کا عمل کیا ہے. قول کے لیے آواز دی وما ینطق عن الہویٰ، قول کے لیے آواز دی وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. یہ تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہے. قول وحی الہی. سورہ نجم 53واں سورہ قرآن مجید کا. اور اب سورہ یونس، آیت سنتے جاؤ، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا. حبیب یہ کہتے ہیں کہ مشرک کہتے ہیں ایتے بے قرآن غیر ھذا. جب انہیں مشرک کا لفظ اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے. اب تم اپنے ذہن میں جسے بھی لاؤ کہ کون کہتا ہے ایتے بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، یا رسول اللہ یا تو کوئی دوسرا قرآن دے دیں. میں قرآن لینے کے لیے تیار ہے تو مشرک تو نہیں ہو سکتا نا.
قرآن لینے کے لیے تیار ہے. مشرک کہاں سے قرآن لے گا؟ ٹھیک ہے نا. ایتے بے قرآن غیر ھذا، یا رسول اللہ قرآن تو چاہیے لیکن یہ والا قرآن نہیں چاہیے، کوئی اور دے دیں. اور اگر دوسرا قرآن نہیں دے سکتے تو بدل ہو، اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. نوجوان دوست بہت غور سے سن رہے ہیں. میں یہ بتلاؤ کہ یہ مطالبہ مشرک کا ہے؟ بھائی مشرک تو نہ اللہ کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ قرآن کو مانے. یہ تو وہ ہیں جو قرآن کو ماننا چاہتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں چاہیے، وہ دے دیجئے کوئی اور. ٹھیک. اور اگر نہیں دے سکتے کوئی دوسرا قرآن، توجہ رہے، تو بدل ہو، اسی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. تو ایسے مسلمان ہیں جن کا مزاج یہ ہے کہ قرآن بدل جائے. اگر رسول انہی کو قرآن دے کے چلا جائے تو حشر کیا ہوگا؟ ذرا ہلکی بھلکی باتیں آج ہو جائیں. آج تمہیں فلسفے منطق میں الجھاؤں گا نہیں. تو ایتے بے قرآن غیر ھذا اور بدل ہو، یا رسول اللہ کوئی دوسرا قرآن دے دیں. اور اگر دوسرا قرآن نہیں دے سکتے تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیں. تو مزاج ہے نا تبدیلی کا. ٹھیک. لوگوں میں مزاج ہے تبدیلی کا. قول، اب کہہ دو. یہ قول بھی محفوظ رکھا میرے نبی نے. قول ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے قرآن میں کوئی تبدیلی کروں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو فقط وہ کرتا ہوں جو وحی الہی ہے. سورہ نجم جو کہے وہ وحی الہی، سورہ یونس جو کرے وہ وحی الہی. انسان یا کرتا ہے یا کہتا ہے. یہ مسئلہ آسانی سے سر ہو گیا یا نہیں؟ انسان یا قول ہے یا عمل ہے. اور رسول کا قول وحی الہی، رسول کا عمل وحی الہی. جو کرے وہ وحی الہی، جو کہے وہ وحی الہی. اب میں ایک جملہ کہوں اور بہت دیکھو بھائی ہلکی پھلکی باتیں آج کروں گا، میرے ساتھ چلتے رہنا. پورے قرآن کو دیکھ ڈالو، میں نے بھی دیکھا ہے اور بڑے اطمینان سے دیکھا ہے. کہیں یہ نہیں ہے کہ موسیٰ کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، عیسیٰ کے پاؤں میرے پاؤں ہیں، یوسف کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں. کسی نبی کے کسی جزو بدن کو اللہ نے اپنا نہیں کہا، اور اگر کہا تو میرے محمد کے جزو بدن کو اپنا کہا. کہنے لگا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. حبیب تو نے پتھر نہیں پھینکے، اللہ نے بھیجے. تیرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. کیا سنا بھائی تم نے؟ حبیب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، یعنی بڑا نازک مرحلہ فکر ہے اور مجھے جانا بہت آگے ہے، لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے. آدم تمہاری آنکھیں میری آنکھیں نہیں، نوح تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ نہیں. کسی نبی کے کسی عضو بدن کو پروردگار نے اپنا عضو بدن قرار نہیں دیا. لیکن عجیب کمال ہے کہ پیغمبر اکرم کے پورے جسم میں سے دو چیزیں منتخب کی. حبیب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ. بھائی توجہ رکھنا. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اور کہنے لگا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا محمد بولتا نہیں ہے، جو بولے وہ وحی الہی ہے. اس کی زبان میری زبان. کیا سمجھے؟ کیا سمجھے کہ میں نے کیا کہا؟ بھائی یہی تو لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ حبیب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیری زبان میری زبان،
تو مالک محمد کے ہاتھ سے اور محمد کی زبان سے ایسا کون سا کام لینا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کہتا ہے میرا ہاتھ ہے، اس کی زبان کو کہتا ہے میری زبان ہے؟ غدیر میں کھل گیا جب ہاتھ سے اٹھایا اور زبان سے کہا من کنت مولا۔ سنتے چلو بھائی، سنتے چلو، میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آج تو میں ذرا ہلکی پھلکی باتیں کروں گا۔ اچھا بھائی، تو اب سمجھ میں آ گیا، یعنی یہ وہ نبی ہے جس کے چاروں طرف الوہیت کا حساب ہے، جسے اللہ نے اپنی الوہیت کی پناہ میں رکھا ہوا ہے۔ ایسا نبی خدا کی قسم لاجواب نہیں ہو سکتا۔ اب میں بتلاؤں، چھوٹا سا ایک واقعہ سن لو، چھوٹا سا واقعہ۔ ایک جنگ میں پیغمبر اکرم تشریف لے گئے، جنگ شروع ہوئی، رسول کا ناقہ آگے بڑھا جنگ میں قیادت کرنے کے لیے۔ صورتحال کو سمجھنا، صورتحال کو سمجھنا، اگر صورتحال کو سمجھ گئے تو میرا رسول سمجھ میں آ جائے گا اور بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ ناقہ جنگ شروع ہوئی، سامنے فوجیں مرتب ہو گئیں، اسلام کی فوجیں مرتب ہو گئی اور اب رسول کا ناقہ سامنے آ گیا۔ جب سامنے آ گیا اور رسول حکم دینے والے تھے کہ جنگ شروع کرو، اتنے میں ایک شخص نے آ کے ناقے کی مہار تھاپ دی اور کہنے لگا یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ، اللہ کے رسول پورا دین بتلا دیجیے۔ اس کو کہتے ہیں رسول، اس کو کہتے ہیں رسول۔ کب پوچھا بھائی؟ مسجد میں پوچھا، بازم میں پوچھا، ساتھیوں کے صحبت میں پوچھا، میدان جنگ میں پوچھ رہا ہے۔ اور میدان جنگ میں کب پوچھ رہا ہے؟ جب رسول کا ناقہ آگے بڑھ چکا ہے اور اب جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ، اللہ کے رسول پورا دین بتلا دیں، پورا دین بتلا دیں۔ یعنی اگر بتلانے جائیں تو جنگ چھوٹتی ہے، توجہ رکھنا، اور اگر نہ بتلائیں تو رسالت چھوٹتی ہے۔ یہ جملہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر بتلائیں تو جنگ ہار جائیں گے اور اگر نہ بتلائیں تو رسالت ختم ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، پورا دین بتلانا آسان ہے؟ دین میں عقائد ہیں، ایمان ہے، توحید ہے، اس کی تفصیلات ہیں، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، کتنے سارے ایمان ہیں۔ تو پورا دین بتلانے جائے تو ہوگا کیا؟ ہے یا نہیں؟ اور پھر دین میں معاملات ہیں، عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، اس کے تفصیلات ہیں، اور اس کا مطالبہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ اخبرنی عن الدین کلہ، یا رسول اللہ پورا دین بتلا دیں۔ آرام سے سن رہے ہو نا؟ یا رسول اللہ پورا دین بتلا دیں۔ میں کہہ چکا بتلانے جائے رسالت جائے گی، نہ بھائی توجہ رہے، بتلانے جائے جنگ جائے گی، نہ بتلائیں رسالت جائے گی۔ اب رسول کرے تو کیا کرے؟ خدا کی قسم ایک مرتبہ پوچھنے والے کو دیکھا، اب میرے رسول کی تھا دیکھو، اس کی قیمت دیکھو، ایک مرتبہ اسے دیکھا اور کہنے لگا پورا دین بتلاؤں؟ الاطاعۃ للخالق والشفقۃ علی المخلوق، ھذا الدین کلہ، مالک کی اطاعت کرنا، بندوں پہ شفقت کرنا، یہی تو پورا دین ہے۔ بہت آرام سے سنتے جانا، بہت آرام سے سنتے جانا۔ تو ہادی وہ نہیں ہو سکتا جو مشکل وقتوں میں سپر انداختہ ہو جائے، جو لاجواب ہو جائے۔ اگر یہاں تک آ گئے ہو تو پھر اگر میرے نبی کا چھوٹا سا واقعہ تم نے سنا، یہ بہت قابل عبرت واقعہ تھا، پورا دین بتلا دیجیے۔ یا رسول اللہ پورا دین بتلائیے، 2 جملوں میں پورا دین بتلا دیا۔ الاطاعۃ للخالق والشفقۃ علی
मखलूक पूरा दिन आ गया ही नहीं आ गया इन दो जुमलों के अंदर। जंग जमल में मेरा अली अपने घोड़े पे आगे बढ़ चुका है, जंग आगाज हो चुकी है। देखो बिल्कुल वही सिचुएशन है, जंग का आगाज हो चुका है और अली अपने घोड़े पे आगे बढ़ चुके हैं। एक शख्स ने आके लगाम थाम ली, भाई तीर शुरू हो चुके हैं। एक शख्स ने आके लगाम थाम ली और कहा कि या अली बताओ मैं खुदा को एक कहूं या ना कहूं। पूरी तौहीद समझानी है। या अली बताओ कि मैं खुदा को एक कहूं या ना कहूं। अगर जवाब न दे इमामत चली जाए और अगर जवाब दे ले जाए जंग चली जाए। वही सिचुएशन है या नहीं? कहने लगे कि खुदा को एक, पूरी तौहीद समझानी है। कहने लगे खुदा को एक कहना चाहता है, एक वो होता है जिसका दो हो, तीन हो, चार हो। तो खुदा को एक न कहे, अकेला कहे। देख रहे हो आज क्या आज वाक़ई आवाज नहीं निकल रही है। तो जितना भी हो वो गनीमत है ना। और मुझे इजाजत दो कि मैं आराम से पढ़ता हुआ चलूं। कल मैं तुम्हारे सामने चीख पुकार रहा था ना, लेकिन अब आज चीख नहीं निकल रही तो मैं क्या करूं? अब ये मेरी मजबूरी है ना। तो अब मैं समझाना यही चाह रहा था कि हादी वो जो हैरानी के आलम में परेशान न हो। भाई एक अजीब वाकया मेरे अली का सुनते जाओ और अगर सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। एक मर्तबा एक जंग में गए। अब देखो मैं कोई ऐसा वाकया बयान नहीं करने जा रहा हूँ जिसमें कोई इल्मी बात हो, ये तुम्हारे सामने की बात है। अली जंग में गए और जैसे ही तलवार चमकाते हुए जंग, अच्छा अली का एक तरीका सुनते जाओ। अली का कमाल ये था कि जब जाते थे तो तलवार लहराते हुए जाते थे और जब दुश्मन के सामने पहुंचते थे तो तलवार को न्याम में रख लेते थे। बता दिया कि मैं जिंदगी देने आया हूं, कत्ल करने नहीं आया। मैं तो जिंदगी देने आया हूं। अच्छा भाई, तो तलवार लहराते हुए गए और जब दुश्मन के सामने आए तलवार रख ली न्याम में। अब इत्तेफाक के वक्त ये, तब सुनना भाई सुनना, ये तुम्हारे सुनने की बात है। अब इत्तेफाक के वक्त ये है कि दुश्मन ने तलवार निकाली, जैसे उसने निकाली तलवार उसके हाथ से गिर गई। तलवार, दुश्मन की तलवार छूट गई, उसके हाथ से गिरी, गिर कर टूट गई। अली देख रहे हैं कि कितना अच्छा मौका है मारने का। भाई हम तो जिंदगी देने वाले लोग हैं, हम मारने के लिए नहीं आते। ठीक है, अली इंतजार कर रहे हैं। अब एक जुमला कहूं ताकि तुम्हारी तबीयत खुश हो जाए। भाई देखो, अब जानते हो उसने क्या किया? कहा या अली तलवार दे दो। दुश्मन है मगर अली के किरदार को जानता है कि ये साहिल को मना नहीं करते। भाई अजीब बात है ना, साहिल को अली मना नहीं करते। दीनार दे दो, साहिल ने दीनार मांगा, दे दिया। ठीक है ना, साहिल ने दिरहम मांगा, दे दिया। साहिल ने रोटियां मांगी, दे दी। जो मांगता है साहिल अली दे देते हैं। ये कैरेक्टर अली का इतना वाज़ेह है कि किसी को इनकार नहीं है। अली ने किसी साहिल को मना किया? नहीं किया। गलत। भाई आज ऐसे सुनो जैसे बोल रहा हूं। तुमने कितनी खुशी से, अली के चाहने वाले हो ना और अली के पार्टी के लोग हो, तो मैंने पूछा कि अली ने किसी साहिल को मना किया? तुमने कहा कि नहीं मना किया। गलत, मना किया। भाई तवज्जो रहे, कम से कम एक मर्तबा तो मना किया। पैसा मांगने आया साहिल, दे दिया। और जब साहिल बैत मांगने आया तो मना कर दिया।
कम से कम एक मरतबा तो मना किया है। कहने लगा भाई सुनना, अब इससे ज़्यादा मैं रोकूंगा नहीं, हल्के फुल्के वाक़यात सुना रहा था, और जाहिर है कि थोड़ा सा मुझे आगे जाना है, थोड़ा सा, आज ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये जुमला तुम तक पहुँच जाए। या अली दुश्मन के हाथ से तलवार छूटी और छूट कर गिरी और गिर कर टूट गई। या अली अपनी तलवार दे दो। मालूम है कि अली का कैरेक्टर ये है कि मैं मांगू कब दे देंगे, एक मरतबा तलवार बढ़ा दी ले। जब तलवार उसके हाथ में गई ना, भाई सुनना, जब तलवार उसके हाथ में गई तो एक मरतबा उसने खींची और कहा या अली अब तुम्हें बचाने वाला कौन है? मुस्कुराए, कहा कि तू समझता कि तलवार बचाती है? मेरा जुमला सुनो। काफिर है, कहता है या अली अब काफिर या अली अब तुम्हें बचाने वाला कौन है? मुस्कुरा के फरमाया कि तू समझता है कि तलवार बजाती है? काफिर कौन बजाता है? कहा अल्लाह। कहा अली तुम्हें अपने अल्लाह पे इतना एतमाद है? कहा इतना ही एतमाद है। कहने लगा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। इस जंग में अली ने काफिर को नहीं कत्ल किया, कुफर को कत्ल कर दिया। देखो भाई, मैं मिंबर से शेर पढ़ने का तो आदी नहीं हूं, ठीक है ना, लेकिन इकबाल ने क्या कमाल का शेर कहा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। बस मेरी तकरीर तमाम हो गई। इस मरहले पर अब जरा सा तुम्हें और आगे ले जाऊंगा। ऐसा हो तो मोहम्मद की रिसालत का गवाह बने। पिछली सारी तकरीरें यहाँ आके मुत्तसिल हो गई, और बहुत इत्मीनान से सुनना कि अब मैं क्या कहने वाला हूँ तुम्हारी खिदमत में। ऐसा हो तो मोहम्मद की रिसालत का गवाह बने। बतला चुका हूँ ना कि मोहम्मद की रिसालत की गवाही कैसे दी। नहीं भाई, अब आराम से सुनना। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है, सुनना, अब थोड़ा सा जरा ज़हन पे जोर भी दे लेना थोड़ा सा। हर वो इंसान जो दुनिया में आया है वो दो किस्म के इल्म लेके आया है। एक माँ के पेट से लाया है जाती इल्म, और एक टीचर से समझता है, उस्ताद से सीखता है। अब मैं मिसाल दे दूं, मैं देखो तुमसे बेहतर कौन समझेगा इस बात को। बच्चा आया, देखो समझाने के दो तरीके हैं, या जबान से समझाओ या इशारे से समझाओ। और वो इतना छोटा बच्चा है, 1 घंटे का बच्चा, कि न इशारा समझता है न जबान समझता है। उसे किसने बतला दिया कि तुम्हारा जो सरचश्मे हयात है, तुम्हारी माँ का दूध, उसे किस तरीके से हासिल करो? वहां से सीख के आया है। समझ रहे हो ना? तो देखो अब आराम से सुनना। बहुत दकीक मरहले फिक्र है, लेकिन उसे इतना आसान करूंगा कि बच्चे भी समझ लें। बच्चे तो एक वो इल्म है जो ज़ाती है, ठीक? तुम्हारी फितरत कहती है नहीं भाई सुनो, ये अंगूठी है मेरे पास, इसे किसी ने नहीं बनाया, मानोगे? सवाल, मैं एक सवाल कर रहा हूं, मैं इसे बनाया किसी ने तो खुद बखुद है, मानोगे? नहीं भाई, फितरत कह रही है कि जब चीज है तो कोई बनाने वाला है। मैंने आज कर दिया ना कि ज्यादा जहमत नहीं है, और आज वाकई मुझसे बोला नहीं जा रहा है, लेकिन ये बात समझ लो तो मैं आगे बढ़ जाऊं और मसाइब के 2 जुमले अर्ज करूं और बात मुकम्मल हो जाए। तो फितरत कहती है, अच्छा भी ये माइक्रोफोन कसम खाता हूं किसी ने नहीं बनाया, मान लो? कल नहीं मानेंगे, जब चीज है तो बनाने वाला है।
ہو گیا نا. اچھا ممبر یہ تو کسی نے بنایا ہی نہیں, یہ تو خود بخود ایسے ہی ہے. کہا بھائی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, جب چیز ہے تو کوئی بنانے والا ہے. اچھا تو ایک جملہ تمہارے ذوق کی پسندیدگی کے لیے بات کہتا ہوا یہیں سے آگے بڑھ جاؤں. اچھا بھائی تو اب میں نے مان لیا مائکرو فون کسی نے بنایا ہے, سننا. اچھا بھائی یہ گھڑی میں کہتا ہوں کسی نے نہیں بنائی, مانو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کہہ رہی ہے کہ جب چیز ہے تو بنانے والا ہے. فطرت کہہ رہی ہے نا کہ جب چیز ہے تو بنانے والا ہے. اچھا بھائی تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اس گھڑی کو کسی نے بنایا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی دیکھ لاؤ گھڑی میں وہ بنانے والا کدھر ہے, دیکھ لاؤ کدھر ہے. تو تم یہی کہو گے جھنجلا کے کہ خالق اپنی تخلیق کے اندر نظر نہیں آتا. خالق اپنی تخلیق کے اندر نظر نہیں آتا, ہمیشہ تخلیق سے باہر ہوگا. تو کہاں اللہ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ تو ایک وہ علم جو انسان کی فطرت میں ہے, ٹھیک, اور دوسرا وہ علم جو بتلانے سے آتا ہے. استاد بتلا دے, کوئی اور بتلا دے. میں جب آیا تو یہاں سے کوئی بزرگ سوزخانی فرما رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اچھا میں تو باہر بیٹھا ہوا تھا. دیکھو بھائی اب آج سن لو اس طریقے سے, کل اگر گلا کھل گیا تو پھر دیکھیں گے, اور انشاءاللہ کھل ہی جائے گا. لیکن یہ بات سننا بھائی. اچھا اب تو وہ سوزخانی فرما رہے تھے, کتنے تھے آپ؟ تو بیٹھے ہوئے ہوں گے نا, 5 تھے. تم نے میرا مسئلہ حل کر دیا. اچھا کون تھے تم نے دیکھا ہوگا, میں تو نہیں دیکھا. تو مجھے اتنا معلوم ہے کہ کوئی ہے, کتنے ہیں مجھے نہیں معلوم. اچھا میں نے پوچھا, توجہ رکھنا, اس لیے کہ بہت مشکل بات کہنے جا رہا ہوں اور بہت آسان بنا کے کہنے جا رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ کتنے تھے, لیکن آوازیں سن رہا تھا میں, کچھ تھے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے اتنا معلوم ہے کہ کچھ لوگ سوزخانی کر رہے ہیں, کتنے ہیں مجھے نہیں معلوم. بتلانے سے سمجھ میں آیا. تو آدھا علم ذات میں ہوتا ہے, آدھا علم بتلانے سے آتا ہے. سمجھ گئے؟ آج دیکھو میں تمہارے بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں, اور اگر یہ بات تم نے اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لی تو بڑے مسائل تمہارے حل ہو جائیں گے. تو انسان کا آدھا علم ذات میں ہے, آدھا علم بتانے سے آتا ہے. میرے علم میں ہے کہ کچھ لوگ سوزخانی کر رہے تھے, اتنا معلوم ہے. بتلایا کہ 5 تھے, میں نے مان لیا. تو آدھا بتلانے سے آیا, آدھا ذات میں تھا. بھائی توجہ رہے, اس لیے کہ بہت نازک مرحلے پہ لے آیا. تو پورا دین آدھا ذات میں ہے, آدھا بتلانے پہ آئے گا. بھائی فطرت کہہ چکی کہ ہے, اب محمد کہے گا کہ ایک ہے. اچھا بھائی دیکھو, گلا بند ہو یا کھلا ہوا ہو, میرا مشن مکمل ہو گیا, اس لیے کہ بڑا مشکل بن رہا تھا. تو آدھا علم ذات میں ہے, فطرت کہہ چکی کہ ہے. سننا, آج میں بڑے عجیب و غریب موڈ میں بات کر رہا ہوں, تو اب 2 جملے اور کہوں گا. فطرت کہہ چکی کہ ہے, محمد نے کہا کہ ایک ہے.
تو آدھا علم فطرت میں ہے، آدھا علم بتلانے سے آیا. یہاں تک آ گئے تم، آ گئے نا. اچھا بھائی اب ایک سوال کا جواب دو. اصول دین کتنے؟ 5. اول، اچھا بزرگ تو بولے نہیں، بچوں سے پوچھ رہا ہوں. یہاں کتنے اصول دین؟ 5. اول، رک جاؤ، سبوں کو یاد ہے اول توحید. اچھا اب میں ایک سوال کروں. دیکھو بھائی ایسے سنو، آج میں بہت ڈفرینٹ طریقے سے بات کر رہا ہوں، اور جہاں لے آیا ہوں نا وہ بہت مشکل بنا رہا ہے. تو اصول دین 5. اول توحید، ٹھیک ہے نا؟ یا نہیں؟ اصول دین 5 نہیں بلکہ 6. اول وجود خدا، دوسرے توحید. یا پہلے یہ تو طے کرو کہ ہے بھی یا نہیں ہے، 1 ہے یا 25 ہے، یہ تو بعد میں طے کریں گے نا. تو اول کیا ہونا چاہیے؟ وجود خدا ہونا چاہیے، خدا کی قسم نہیں ہونا چاہیے. یہی تو مزہ ہے، یہی مزہ ہے. اول توحید. میرا اعتراض کیا ہے کہ اول وجود خدا، پہلے طے کرو کہ خدا ہے بھی یا نہیں. جب ثابت ہو جائے کہ ہے تو پھر کہنا کہ 1 یا 2 یا 3 یا 5، پھر کہنا اول توحید، اول وجود خدا، دوم توحید. نہیں، اسلام نے رکھا، توجہ رہے، اسلام نے رکھا اول توحید. اگر وجود خدا ہوتا، اول وجود خدا، تو اسلام دین فطرت نہ رہتا. فطرت بتلا چکی کہ ہے، محمد بتائے گا کہ 1 ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو میں اب ایک آف دا ریکارڈ جملہ بھی سنتے تھا. یہ جو بیٹھے ہوئے نا سفید بالوں والے، انہیں میں نے آج سے 36-37 سال پہلے پہلی مرتبہ نیشنل پارک میں اپنی مجلس میں دیکھا تھا. اور اب میرے بال بھی سفید ہو گئے اور ان کے بال بھی سفید ہو گئے مجلسیں سنتے ہوئے. تو اب تقاضا تھا نا کہ میں انہیں قریب بلا لوں، تھا نا؟ اچھا بھائی، تو اب میں نے کہا کیا یہ بتاؤ؟ ہاں کیا کہا؟ تو اگر اول وجود خدا ہوتا تو اسلام دین فطرت نہ رہتا. فطرت بتلا چکی کہ خدا ہے، محمد نے بتایا کہ خدا 1 ہے. تو خدا کے وجود کے 2 گواہ، ایک خاموش کائنات، دوسرے بولتا ہوا محمد. بہت تھکا ہوا ہوں اور اب گفتگو رکنے والی ہے. تو خدا کے کتنے گواہ؟ 2. خاموش کائنات، بولتا ہوا محمد. بھائی گواہ 2 ہوں تو بات بنتی ہے، ایک گواہ سے بات نہیں بنتی. اب پچھلی ساری تقریریں اپنے ذہن میں رکھنا. بھائی خدا کے 2 گواہ، خاموش کائنات، بولتا ہوا محمد. خدا کی توحید کے 2 گواہ. تو اب محمد کی نبوت کے کتنے گواہ؟ 2 گواہ، خاموش قرآن، بولتا ہوا علی. تقریر تمام ہو گئی. تو اب یاد رکھو
رکھو گے نا یہ توحید کیا ہے, وجود خدا کیا ہے, پیغمبر اکرم کا کردار کیا ہے, قرآن مجید نے پیغمبر اکرم کے کردار کی حفاظت کیسے کی, یہ ساری چیزیں ذہن کے اندر محفوظ رکھو گے نا. اچھا بھائی, تو اب اصول طے ہو گیا کہ خدا کے دو گواہ کائنات اور محمد. ٹھیک, محمد کے دو گواہ علی اور قرآن. تقریر رک رہی ہے. کتنے گواہ ہیں محمد کے؟ دو. تو توحید کے دو گواہ, نبوت کے دو گواہ. اب امامت کے کتنے ہیں؟ بچہ بولا ایک ہے؟ نہیں بھائی, ایک سے تو کام نہیں چلے گا, خدا کی قسم کام نہیں چلے گا, دو ہوں. تو اب ایک سانس میں سننا بھائی. محمد کے, بھائی توجہ رہے, خدا کے دو گواہ, خدا کے دو گواہ محمد اور کائنات. محمد کے دو گواہ علی اور قرآن. اب علی کی امامت کے دو گواہ حسن اور قرآن. پہنچ گیا میسج؟ بھائی آگے تو تم خود لے چلو. تو اب علی کے دو گواہ نہیں, وہ اور اوپر سے محمد کے دو گواہ علی اور قرآن. علی کے دو گواہ حسن اور قرآن. حسن کے دو گواہ حسین اور قرآن. حسین کے دو گواہ زین العابدین اور قرآن. یعنی حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہے نا. انہوں نے روایت لکھنے کے بعد جانتے ہو کیا لکھا؟ جس میں آل محمد کے نام آئے ہیں وہ روایت. کہنے لگے یہ اتنے پاکیزہ نام ہیں, یہ آل محمد کے نام اتنے پاکیزہ نام ہیں کہ اگر انہیں پڑھ کر پاگل پہ پھونک دیا جائے تو شفا یاب ہو جائے. اور آپ اب تک سن رہے ہیں اور شفا یاب نہیں ہوئے. بات پہنچ رہی ہے نا. اچھا بھائی, تو اب خدا کے دو گواہ محمد اور کائنات. محمد کے دو گواہ علی اور قرآن. علی کے دو گواہ حسن اور قرآن. حسن کے دو گواہ حسین اور قرآن. حسین کے دو گواہ زین العابدین اور قرآن. زین العابدین کے دو گواہ محمد باقر اور قرآن. محمد باقر کے دو گواہ جعفر صادق اور قرآن. جعفر صادق کے دو گواہ موسی کاظم اور قرآن. موسی کاظم کے دو گواہ علی رضا اور قرآن. علی رضا کے دو گواہ محمد تقی اور قرآن. محمد تقی کے دو گواہ علی نقی اور قرآن. علی نقی کے دو گواہ عسکری اور قرآن. عسکری کے دو گواہ مہدی اور قرآن. نہیں بھائی, رکو. جعفر صادق کے دو گواہ موسی کاظم اور قرآن. موسی کاظم کے دو گواہ علی رضا اور قرآن. علی رضا کے دو گواہ محمد تقی اور قرآن. محمد تقی کے دو گواہ علی نقی اور قرآن. ٹوٹے گا نہیں سلسلہ, دو ہی ہوں گے, سلسلہ نہیں ٹوٹے گا. علی نقی کے دو گواہ عسکری اور قرآن. عسکری کے دو گواہ مہدی اور قرآن. اب مجھ سے پوچھو کہ مہدی کے کتنے گواہ؟ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اسی دن کے لیے عیسیٰ کو رکھا, عیسیٰ اور قرآن.
اب سراوات بھی ہو گئی, اب تو اجازت دے دو. بس میری تقریر تمام ہو گئی. اب سمجھ میں آیا عیسیٰ کو بچا کے کیوں رکھا؟ مہدی کے دو گواہ, عیسیٰ اور قرآن. آج عقیدہ سمجھ میں آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کے کیوں رکھا. اب میں کہاں جاؤں؟ صحیح کتابوں میں روایت لکھی ہوئی ہے, اور میں تو بار بار کہتا ہوں صحیح کتابوں سے کے نام سے واقف ہونا سب سمجھا. اور میں نے بار بار یہ جملہ تم سے بھی کہا ہے اور اپنے دوسرے دوستوں سے بھی کہا ہے کہ اگر کتابیں صحیح ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا مصنف بھی صحیح ہو. تقریر رک گئی. اب اس سے زیادہ آج رحمت سماعت نہیں ہے. مہدی کے دو گواہ عیسیٰ اور قرآن. کیا صحیح کتاب کی روایت بھول جاؤ گے؟ کن صحیح کتابوں کے نام تمہارے سامنے لوں. بڑی بڑی حدیث کی صحیح کتابیں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں, اور ان میں سے کم 2 میں تو میں نے دیکھا. فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا نَزَلَ ابن مریم فیکم وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ. میرا نبی فرماتا ہے, بڑی پیاری روایت ہے, میرا نبی ارشاد فرماتا ہے کیف بکم, اے مسلمانوں وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب عیسیٰ نازل ہوں گے. جب عیسیٰ نازل ہوں گے وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ, لیکن عیسیٰ کی ہمت نہیں ہوگی کہ تمہارے امام کو نماز پڑھائیں. تمہارا امام عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا. یہ تمہارا, میں نے تو پورا سلسلہ بیان کر دیا نا. 12 کے 12 نام لے لیے تمہارے سامنے, 12 نام لیے. یہ 12واں ہے جس کا نام ہے مہدی. سنو بھائی سنو, جملہ سنو, مجھے اجازت دے دو. 12واں ہے 12واں. اور 12ویں کا کمال یہ ہے کہ عیسیٰ صاحب انجیل, عیسیٰ صاحب شریعت, عیسیٰ اولو العزم رسول, عیسیٰ بہت ہی بڑے نبی, عیسیٰ 4تھے آسمان پہ ہیں, عیسیٰ آج تک زندہ ہیں. ان کی ہمت نہیں ہے, اتنا بڑا نبی کہ اس کی ہمت نہیں ہے کہ 12ویں کو نماز پڑھا دے. تو جب اولو العزم نبی 12ویں کو نہ پڑھا سکے تو امتی پہلے کو کیسے پڑھا دے گا؟ میرے دوستو, گفتگو رک گئی. اسی سلسلے امامت کا دوسرا ہے حسن, اور اسی کے بیٹے کا نام ہے قاسم. آوازیں تو بلند ہو گئی, آوازیں بلند ہو گئی. 2 جملے. جب حسن مجتبیٰ اس دنیا سے جانے لگے, یہ جملہ سن لو, یہ جملہ تمہارے کام آ جائے گا. جب حسن مجتبیٰ اس دنیا سے جا رہے تھے نا, تو ام فروا سے کہنے لگے, ام فروا ذرا میرے بیٹے کو تو لانا. چھوٹا تھا بچہ قاسم. ام فروا اٹھا کے لائی, حسن کے سینے پہ لٹا دیا, بچے کو پیار کیا, تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا اور بچے کے شانے پہ باندھ دیا, بازو پہ, اور کہا ام فروا اس بچے کی بھی حفاظت کرنا, اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا. اور جب یہ بچہ بڑا ہو جائے تو ام فروا اسے بتلا دینا کہ اگر کبھی کوئی پریشانی کا وقت آ جائے تو وہ تعویذ کو کھول کے دیکھ لے, اس میں اس کی پریشانی کا حل ہوگا.
तावीज़ बच्चे के बाजू पे बंधा रहा। उम्मे फरवा बच्चे की भी हिफाजत करती रही, तावीज़ की भी हिफाजत करती रही। देखो आज भी तावीज़ें बांधने का रवाज है। क्या हम अपने बच्चों को तावीज़ें नहीं पहनाते हैं ना? लेकिन हम में और करबला की माओ में बड़ा फर्क है। हम तावीज़ पहनाते हैं कि बच्चा महफूज रहे, वो तावीज़ की हिफाजत करती है कि बच्चा शहीद हो जाए। अजरकुम अलैहि। ये जुमला तो तुमने सुन लिया ना बड़ी आसानी से। बच्चा बड़ा हुआ, करबला के मैदान में माँ के साथ आया, और अभी इससे कब्ल की मजलिस में यह अर्ज करके आ रहा हूँ कि जब शब आशूर हुसैन इब्न अली अपने साथियों को ये बतला रहे थे, लम यबलुगुल हुलुम, बच्चा बालिग नहीं हुआ था, कहते हैं 13-14 साल की उम्र का बच्चा था, ठीक है ना? तो जब कह रहे थे हुसैन इब्न अली अपने साथियों से कि कल कोई नहीं बचेगा सिवाय सज्जाद के, तो बच्चा घुटनों के बल खड़ा हुआ और कहने लगा, चचा जान उस फहरिस्त में मेरा नाम भी है। मैं देखो तुम बड़े आराम से सुन रहे हो, मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें एक वाकया, अब मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। बुजुर्गों की आंखों में तो आंसू हैं, नौजवान बड़े इत्मीनान से सुन रहे हैं। देखो एक रावी है जिसका नाम है अबू बसीर असदी, सुनना, ये मेरा मैसेज है नौजवानों के लिए। एक सहाबी है 5वें इमाम का जिसका नाम है अबू बसीर असदी। 5वें इमाम के घर पे मजलिस हो रही थी और मसाइब बयान हो रहे थे, और वो अबू बसीर अपने चेहरे पे रुमाल रखे हुए आहिस्ता आहिस्ता रो रहा, ठीक है ना? एक मर्तबा इमाम ने आवाज दी, अबू बसीर, उसने रुमाल हटाया, लब्बैक या रसूलल्लाह, कहा मेरे जब पे रोता क्यों नहीं? समझ रहे हो? मेरे जब पे रोता क्यों नहीं? उसने भीगा हुआ रुमाल दिखलाया, मौला मैं रो तो रहा हूँ। कहा ऐसे नहीं, वैसे रो जैसे मेरी जद्दा फातिमा ज़हरा रोती है। कहा मौला कैसे रोती है? कहा बाल खोल देती है और आवाज देती है, वाह हुसैना। समझ आया? इस रोने की इबादत करो। चाचा मेरा नाम भी है। कहा कि बेटे तू अपना नाम पूछता है? उस फहरिस्त में तो अली असगर का भी नाम है, छोटा बच्चा है ना, और ये असगर 6 महीने का है। घबरा गया, कहा चाचा देखो बनी हाशिम के बच्चों की गैरत। चाचा क्या फौज अशकिया के लोग खैमों के अंदर दाखिल हो जाएंगे? कहा नहीं बेटे नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं पानी पिलाने के लिए लाऊंगा, मैं पानी पिलाने के लिए लाऊंगा और वो तीर जुल्म से सैराब होगा। बच्चा खुश हो गया कि मेरा भी नाम है, ठीक है ना? सुबह हुई, असहाब गए, अंसार गए, आवान गए, और मोहम्मद के लाशें आ गए। आया चाचा मुझे इजाजत है? कहा नहीं। मुस्लिम इब्न अकील के बेटे गए, चाचा मुझे इजाजत है? कहा नहीं। सुनना भाई सुनना, सुनना। अब्बास के भाई गए, उनकी लाशें आई, आया कहा चाचा मुझे इजाजत है? जानते हो हुसैन ने घूर के देखा और कहा कासिम तुम मेरे इमाम की निशानी हो, तुम्हें कैसे इजाजत दे दो? अच्छा भाई अब जुमला सुनो, जुमला। इजाजत नहीं मिली, बच्चा गमगीन हो गया, बच्चा गमगीन हो गया, दिल टूट गया बच्चे का कि चाचा मुझे इजाजत नहीं दे रहे। अच्छा भाई सुनो, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो और तुम्हारा दिल भर आए, ठीक, और तुमने अपने रोने को रोका हुआ है, लेकिन अगर कोई हमदर्द मिल जाएगा ना तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। बच्चे को इजाजत नहीं मिली, दिल भरा हुआ है, आया अम्मा के खैमे में,
ماں نے جب صورت دیکھی کہا بیٹے قاسم تیری پریشانی کیا ہے؟ اب آنسو بہنے لگے، ہچکیاں لے لے کے رویا، کہا اماں کیا بتلاؤں، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے۔ بس یہ سننا تھا کہ ام فروا نے چادر اٹھائی، کہا بیٹے مت گھبرا، میں تجھے اجازت دلواؤں گی، میں تجھے اجازت دلواؤں گی۔ برقع اوڑھا، باہر نکلی ام فروا، قاسم کا ہاتھ تھامے ہوئے، خیمہ دور تھا، خیمہ دور تھا۔ جملے سنو، مقتل پڑھنے کی فرصت نہیں ہوا کرتی، لیکن آج میں نے کہا دو جملے تو تم سے بیان کرتا جاؤں۔ خیمہ دور تھا، حسین نے دور سے دیکھا، حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عباس داہنی طرف کھڑے ہیں۔ حسین نے دور سے دیکھا کہ کسی خیمے کا پردہ اٹھا اور کوئی بیوی باہر نکل آئی۔ کہنے لگے بھائیا عباس تمہاری زندگی میں یہ کون سی بیوی؟ تمہاری زندگی میں یہ کون سی بیوی باہر آ گئی؟ عباس دوڑتے ہوئے آئے اور دوڑتے ہوئے واپس گئے، کہا مولا کیا بتلاؤں، بھاوا جا رہی ہیں۔ مولا حسن کی بیوہ آ رہی ہیں۔ حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے، گھبرا کے کھڑے ہو گئے، آئیں، کہا حسین مجھے پہچانتے ہو نا؟ بڑے بھائی کی زوجہ ہے۔ حسین خاموش ہے، کہا یہ بیوہ کا تحفہ اسے قبول کرو۔ حسین خاموش ہے، حسین کو جواب نہیں دیتے، صرف اتنا کہا کہ آپ اپنے خیمے میں تشریف رکھیں۔ پلٹ گئی، بچہ حسین کے پاس موجود ہے۔ اتنے میں بچے کے دماغ میں آیا کہ میرے باپ کی وصیت تھی کہ اگر پریشانی کا وقت ہو تو تم تعویذ کھول کے پڑھنا۔ بچہ دوڑتا ہوا حسین کے پاس سے چلا اور خیموں کے پیچھے سرکنڈوں کا جنگل تھا۔ رو چکے، مجلس تمام ہو گئی، اب تاریخیں ہی کتنی رہ گئی ہیں، اس لیے میں نے کچھ تفصیل بیان کر دی مقتل کی۔ سرکنڈوں کا جنگل تھا خیموں کے پیچھے۔ بچہ گیا، اس نے تعویذ کھولا، تعویذ کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من حسن ابن علی الی ولدہ قاسم ابن حسن۔ یہ خط ہے حسن ابن علی کی طرف سے ان کے بیٹے قاسم ابن حسن کے نام۔ ایک ہی جملہ تھا، بیٹا ایک دن وہ آئے گا جب ساری دنیا تمہارے چچا کے خون کی پیاسی ہو جائے گی۔ ایک دن وہ آئے گا جب ساری دنیا، سنو بھائی سنو، ایک دن وہ آئے گا جب ساری دنیا تمہارے چچا کے خون کی پیاسی ہو جائے گی۔ تو قاسم اس بات کو یاد رکھنا کہ تم میری جان ہو، حسین فاطمہ زہرا کی جان ہے۔ اپنی جان کو فاطمہ کی جان پہ قربان کر دینا۔ بچے نے بڑا خوش ہوا، دوڑتا ہوا حسین کے پاس آیا، کہا چچا اب آپ اجازت دیں گے یہ میرے باپ کا خط پڑھ لے۔ رو چکے یہ میرے باپ کا خط پڑھ لیں۔ حسین نے کہا قاسم میں کیا کروں، تم تو میرے امام کا خط لے آئے ہو نا، جاؤ بیٹے میں نے تمہیں اجازت دی۔ گلے سے لگایا، فبکیا حتی غشی علیہما، دونوں چچا اور بھتیجے اتنا روئے کہ غش کھا کے گر گئے۔ اچھا مجھے بتاؤ، جب کوئی غش ہو جائے تو پانی چھڑکتے ہیں نا، پانی کہاں ہے کربلا؟ دیکھو اصولاً گفتگو ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اب 7ویں کا دن بھی گزر گیا، اب دو جملے تو سنتے جاؤ۔ بھائی جب دونوں خش کھا کے گر گئے تو پانی کہاں سے لائیں چھڑکنے کے لیے؟ لیکن ایک طریقہ زینب کی ماں زینب کو بتلا گئی تھی، سنو گے وہ طریقہ؟ رسول کا سر شہزادی فاطمہ زہرا کے زانوں پہ تھا اور رسول غشی کے عالم میں تھے۔ غم کی کیفیت میں
शहजादी की आंख से आंसू गिरे जो रसूल के चेहरे पे पड़े। रसूल ने आंखें खोल दी। भाई जब दोनों बेहोश हो गए तो शहजादी ने गिरिया किया उनके चेहरों पर। कहा आओ बेटे। हसन का मामा उसके सर पे रखा, हसन का कुर्ता कासिम को पहनाया, हसन की तलवार दी और लिखा है मख्तल में कि वैसे पहनाया जैसे मुर्दों को कफन पहनाते हैं। लिबास पहनाया, गला फाड़ दिया, अमामा बांधा, दोनों तरफ से तैतूर हड़क डाल दी। और इतना छोटा था बच्चा कि एक मर्तबा अब्बास ने उसे उठाया, घोड़े पे सवार कराया। रो चुके, तकरीर रुक रही है, तकरीर रुक रही है। जब घोड़े पे बच्चा सवार हो चुका, फनज़रा नज़रत आयसिन मिन्हु, एक मर्तबा बच्चे को हुसैन ने सर से पांव तक देखा। वक़ाल फी अमानिल्लाह, और कहा जाओ कासिम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द किया। बच्चा मैदान में आया, बच्चे ने हमले किए। अब मैं तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। बच्चे ने हमले किए, पेशारे साथ से बातें की। रावी कहता है कि मैं देख रहा था कि जब वो पेशारे साथ से बातें कर रहा था तो किसी ने पुष्ट से गुर्द मारा। गुर्द का लगना था कि घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। घोड़ा आगे बढ़ा, तलवारें इतनी आई कि बच्चा जमीन पे आया। बच्चा जमीन पे आया। जुमला सुनो, आवाज दी चचा मेरी मदद को आओ। दो जुमले दो जुमले सुनो, दो जुमले। आवाज दी चचा मेरी मदद को आओ। एक जुमला सुनते जाओ। अब्बास ने भी पुकारा है हुसैन को, अब्बास ने भी पुकारा था हुसैन को, लेकिन हुसैन ने हमला नहीं किया फौज पर। अकबर ने भी कहा था बाबा मेरा आखिरी सलाम हो, हुसैन ने हमला नहीं किया था। और मोहम्मद ने भी पुकारा, अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम ने भी हुसैन को पुकारा, लेकिन हुसैन ने हमला नहीं किया था। जब छोटे बच्चे की आवाज आई चचा मेरी मदद करो, तो अब्बास ने हुसैन को देखा, हुसैन ने अब्बास को देखा, दोनों ने तलवारें खींची और फौज पे हमला किया। जब फौजें भागी तो घोड़ों की टापों में आखिरी जुमला, बच्चे का लाशा आ गया, पुकारता चला वाह अम्मा, चचा मेरी